السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طالبان علوم نبویہ سے گزارش ہے، جو بالخصوص جماعت ثانیہ کے طالب علم ہوں، آج کتاب نور الایضاح کا آغاز کتاب الطہارت سے ہونے جا رہا ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں، کتاب الطہارتی، طہارت کا بیان، نظافت کا بیان۔ کتاب یہ اصل میں مصدر ہے جو مکتوب کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ اور کتاب الطہارت ترکیب کے اعتبار سے یہ ترکیب اضافی ہے، یعنی کتاب الطہارت میں کتاب مضاف اور الطہارت مضاف الیہ واقع ہے۔ بظاہر آپ تمام طالبان علوم نبویہ کو معلوم ہی ہے کہ ترکیب اضافی یہ مرکب غیر تام سے ہے، یعنی مرکب ناقص سے ہے۔ تو یہاں یا تو ہمیں مبتدا محذوف ماننا پڑے گا یا خبر محذوف ماننی پڑے گی، لہذا کتاب الطہارت کی اصل عبارت یوں ہوگی، ھذا کتاب الطہارتی، یعنی یہ کتاب الطہارت ہے، یا پھر اس کی اصل کتاب الطہارتی ھذا کہیں، یعنی ھذا کو خبر بنائیں۔ اور اس کو آپ منصوب بھی اس طور پر پڑھ سکتے ہیں جبکہ آپ اس سے پہلے ایک عامل مقدر مانیں، اور وہ یہ ہے اقرؤ کتاب الطہارتی، یعنی میں کتاب الطہارت پڑھتا ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ بہرکیف یہ ایک ضمنی بات تھی۔ طہارت کسے کہتے ہیں؟ علامہ ناظم علی مصباحی نے نور الایضاح کے حاشیہ لفظ طہارت سے بحوالہ حلبی فرماتے ہیں، الطہارت ہی فی اللغۃ مطلق النظافہ۔ طہارت لغت میں مطلق نظافت کو کہتے ہیں، یعنی مطلق پاکی حاصل کرنے کو طہارت کہتے ہیں۔ وفی الشرع نظافت شرعیت عن جنس نجاست، اور شریعت میں طہارت جنس نجاست سے شرعی پاکی حاصل کرنا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی ناپاکی حالت میں نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ شرع شریف نے ناپاکی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو شریعت میں جو طہارت کی تعریف ہے، اس کے الفاظ پر اگر غور کریں تو آپ کو کچھ فوائد قیود بھی نظر آئیں گے، جیسا کہ خود ہی علامہ ناظم علی مصباحی بیان فرماتے ہیں حلبی کے حوالے سے کہ وقید الشرعیۃ، کہ شرعیت کا قید کی لگایا، یعنی طہارت کی تعریف میں نظافت شرعیت کہا۔ اس کا فائدہ یہ ہے لیشمل التیمم، تاکہ وہ تیمم کو شامل ہو جائے۔ شرعیت کی قید تیمم کو شامل ہو جائے، اس لیے کہ جب جنس نجاست سے شرعی طور پر پاکی حاصل کرے گا تو ظاہر سی بات ہے تیمم سے بھی پاکی حاصل کی جاتی ہے۔
اس کی یہ اور بات ہے کہ مختلف صورتیں ہیں کہ کوئی قادر ہی نہیں ہے اتنی کہ پانی پائے، یا یہ کہ کسی کو مرض لاحق ہے کہ پانی چھوئے گا تو بیمار بڑھ جائے گی، سخت ہو جائے گی، یہ جو ساری صورتیں ہیں، تو تیمم کو شامل کرنے کے لیے شرعیت کا لفظ اضافہ فرمایا ہے۔ پھر ان جنس نجاست کہا، ان جنس نجاست، جنس نجاست سے، تو جنس کے بارے میں فرماتے ہیں وقید الجنس، اور جنس کو مقید کیا لیشمل غسل قدر الدرہم فما دونہ، تاکہ ایک درہم کی مقدار کا دھونا شامل ہو جائے، فما دونہ یا اس سے کم کا دھونا شامل ہو جائے۔ فإنہ یسمى طہارۃ شرعا، اس لیے کہ قدر درہم کا دھونا یا قدر درہم سے کم نجاست کا دھونا، یہ بھی اس کو بھی طہارت شرعی سے موسوم کرتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فَرْضًا، اگرچہ یہ فرض نہیں ہے، چونکہ اگر کسی شے پر نجاست غلیظہ ایک درہم لگے، ایک درہم سے زیادہ نہ لگے، تو ایک درہم جب لگ جائے تو اس کا دور کرنا، اس کو دھونا واجب ہے، اور اگر ایک درہم سے کم ہو تو اس کا دھونا سنت ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يَكُنْ فَرْضًا، اگرچہ یہ فرض نہیں ہوگا، فَإِنَّهُ وَاجِبٌ أَوْ سُنَّةٌ، اس لیے کہ یہ یا تو واجب ہوگا یا سنت ہوگا۔ بہرکیف یہ کچھ تشریح تھی کتاب الطہارت کے حوالے سے۔ آگے فرماتے ہیں المیاہ التی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہ، یعنی وہ پانی کہ جن سے پاکی حاصل کرنا درست ہے، وہ 7 پانی ہیں۔ میاہ جمع مائن، یہ معاون کی جمع ہے۔ اصلہ موہن، معاون کی اصل موہن ہے، واو کو الف سے بدلا اور ہا کو حمزے سے معاون ہو گیا۔ یدل علیہ جمعہ، اس پر اس کی جمع دلالت کرتی ہے، و تصغیرہ، اور اس کی تصغیر دلالت کرتی ہے، چونکہ معاون کی جمع امواہ آتی ہے اور میاہ آتی ہے، اور مواہ یہ موہن کی تصغیر ہے۔ تصغیر چونکہ اصلیت کا پتہ دیتی ہے، اسی لیے معاون کی اصل موہن ہوگی، اور میاہ یہ جمع کثرت ہے، جمع قلت امواہ آتی ہے۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جن پانیوں سے پاکی حاصل کرنا درست ہے وہ 7 قسم کے پانی ہیں۔ نمبر 1 ماء السمائی، آسمان کا پانی۔ نمبر 2 وہ ماء البحری، اور سمندر کا پانی۔ نمبر 3 وہ ماء النہری، اور نہر کا پانی۔ نمبر 4 وہ ماء البئری، اور کنویں کا پانی۔ نمبر 5 وہ ماء ذاب من الثلج، اور وہ پانی جو برف سے پگھلا ہو۔ نمبر 6 والبردی، یہ ما قبل جملے پر عطف ہے، یعنی ماء ذاب من البردی، اور وہ پانی جو اولے سے پگھلا ہو۔ نمبر 7 وہ ماء العینی، اور چشمے کا پانی۔ صاحب حاشیہ محمد ناظم علی مصباحی بحوالہ رد المحتار فرماتے ہیں کہ صاحب کتاب نے فرمایا ماء ذاب من الثلج، وہ پانی
جو برف سے پگھلا ہو اس سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ اس قول کے حوالے سے فرماتے ہیں احترز بہ عن الذی یذوب من الملح، کہ ثلج بول کر، ثلج کی قید لگا کر ان پانیوں سے بچنا ہے جو نمک سے پگھلے، یعنی وہ پانی جو نمک سے پگھلے اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نمک کی حالت یہ ہے، آگے فرماتے ہیں وہ ہوا ما یجمد فی الصیف و یذوب فی الشتاء، کہ نمک وہ جو گرمی میں جمع ہوا ہوتا ہے اور جارے میں پگھل جاتا ہے، اکثر ماء پانی کے برخلاف، یعنی نمک کی شان یہ ہے کہ وہ گرمیوں میں جم کر رہتا ہے اور ٹھنڈیوں میں پگھل جاتا ہے، تو نمک کے پانی سے وضو کرنا درست نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بِمَاءِ الْمِلْحِ مُطْلَقًا، اس لیے کہ نمک کے پانی سے مطلقاً وضو کرنا درست نہیں ہے۔ سواء انعقد ملحا ثم ذاب او لا، برابر ہو کہ نمک بن گیا ہو پھر پگھلا ہو یا نہ پگھلا ہو، وَهُوَ الصَّوَابُ عِنْدِي، صاحب رد المحتار فرماتے ہیں کہ یہی میرے نزدیک درست ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر نمک سے پگھل کر پانی ہو جائے تو اس پانی سے وضو کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہ 7 قسم کے پانی ہیں جن سے پاکی حاصل کرنا درست ہے۔ آگے فرماتے ہیں ثم المیاہ علی 5 اقسام، پھر پانی 5 اقسام پر ہے، یعنی طاہر و مطہر ہونے کے اعتبار سے اور طاہر و غیر مطہر ہونے کے اعتبار سے اس کی کل 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 طاہر مطہر غیر مکروہ، کہ پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہو اور مکروہ بھی نہ ہو۔ وَهُوَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ، وہ پانی جو پاک ہو، پاک کرنے والا بھی ہو، مکروہ بھی نہ ہو، وہ مائع مطلق ہے۔ علامہ ناظم علی مصباحی حاشیے میں بحوالہ رد المحتار فرماتے ہیں کہ مائع مطلق کسے کہتے ہیں؟ اے ما یسبق الی الفہم بمطلق قولنا ما، یعنی ہمارے قول ما کے اطلاق کے ساتھ جو چیز فہم کی طرف لے جاتی ہے، فہم کی طرف جاتی ہے، ولم یقم بہ خبث، اور اس کے ساتھ کوئی خبث، کوئی گندگی قائم نہ ہو، اسے مائع مطلق کہتے ہیں۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہوا کہ جو ہی ہم ماں کا اطلاق کرتے ہیں، جو ہی ہم ماں کا لفظ بولتے ہیں تو ذہن فوراً مائع مطلق کی جانب چلا جاتا ہے، یعنی یا تو آسمان کے پانی کی طرف، یعنی جو 7 قسم کے پانی کا بیان پہلے ہو چکا وہ سب کے سب مائع مطلق ہیں۔ تو مائع مطلق یہ پانی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے اور مکروہ بھی نہیں ہے۔ آگے حاشیہ ہی میں فرماتے ہیں ولا معنی یمنع جواز الصلاۃ، مائع مطلق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کے جائز ہونے کو روک دے، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو جب مائع مطلق کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہی ہم لفظ ما بولیں تو ذہن فوراً ان پانیوں کی جانب سبقت کر لے، تو جو ہی مائع مطلق کہا فخرج الماء المقید، لہذا مائع مقید کو فخرج الماء المقید، تو مائع مقید نکل گیا، والماء المتنجس،
اور ناپاک پانی بھی نکل گیا، والماء المستعمل، اور مستعمل پانی بھی نکل گیا، اس لیے کہ چونکہ یہ مائع مطلق ہے اور مائع مطلق میں کوئی گندگی نہیں ہوتی، وہ پاک ہوتا ہے، پاک کرنے والا ہوتا ہے، مکروہ بھی نہیں ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے جو مائع مقید ہے ان سے تو پاکی حاصل کرنا جائز ہی نہیں، لہذا وہ خود بخود نکل گئے۔ اور ناپاک پانی ہے تو ناپاک پانی چونکہ ناپاک خود ہے تو وہ تو پاکی کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، لہذا وہ بھی نکل جائے گا۔ رہی بات مائع مستعمل کی، تو اگرچہ مائع مستعمل بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ طاہر ہے، اور یہی صحیح ہے کہ مائع مستعمل طاہر ہے، لیکن وہ مطہر نہیں ہے، یعنی پاک کرنے کی صلاحیت اس میں موجود نہیں ہے، لہذا مائع مطلق کی قید سے وہ تینوں قسم کے پانی نکل چکے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ایک قسم ہو گئی وہ پانی جو پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، مکروہ نہ ہو، اور وہ مائع مطلق ہے۔ آگے نمبر 2، وطاہر مطہر مکروہ وہو ما شرب منہ الحرۃ ونحوها وکان قلیلا۔ دوسری قسم یہ کہ پانی پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، مکروہ ہو۔ ایسی کیفیت کہاں ہوگی کہ وہ پانی پاک بھی ہو، پاک کرنے والا بھی ہو، مکروہ بھی ہو۔ وہ ہوا ما شرب منہ الحرۃ، اور وہ پانی ہے جس سے بلی نے پی لیا ہو۔ کس نے؟ بلی نے پی لیا ہو۔ بلی سے مراد صاحب حاشیہ بحوالہ مراق الفلاح فرماتے ہیں ایل اہلیت، یعنی جس سے پالتو بلی نے پی لیا ہو۔ کیوں پالتو بلی کی قید آئی؟ اذ الوحشیۃ سؤرها نجیس، اس لیے کہ وحشی بلی کا جھوٹا، جنگلی بلی کا جھوٹا وہ تو نجس ہے۔ بہرکیف تو مراد پالتو بلی ہے، تو اگر پالتو بلی کسی پانی میں منہ لگا کر پی لے تو وہ پانی پاک بھی ہوتا ہے، پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ پانی مکروہ ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہاں ایک بات کی نشاندہی کر دوں کہ بلی یہ درندہ جانوروں میں سے ہے، تو قاعدہ تو یہی ہے کہ درندہ جانور اگر کسی پانی وغیرہ میں منہ ڈال دے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، لیکن بلی سے ناپاک نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں 2 طرح کی حدیثیں آئی ہیں۔ کچھ حدیثیں بتلاتی ہیں کہ پانی ناپاک ہوگا، کچھ حدیثیں بتلاتی ہیں کہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، اور علت حدیثوں میں آیا ہے کہ بار بار چونکہ بلی چکر لگانے والوں میں سے ہے، تو چکر لگانے والیوں میں سے ہونے کی وجہ سے یعنی اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، کہ چونکہ یہ کثیر الوقوع معاملہ ہے کہ بلی جب بھی چاہے، جہاں بھی چاہے، پانی ہو، دودھ ہو، جس سے بھی چاہے وہ اپنا منہ بلی ڈال دیتی ہے۔ برکف اس سے بچنا چونکہ مشکل امر تھا، اسی لیے یہ چونکہ گھروں میں اکثر و بیشتر پائی جاتی ہے، اسی لیے بطور تخفیف شرع شریف نے حکم فرمایا کہ جس سے بلی نے پانی پی لیا ہو وہ پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، لیکن مکروہ ہے، اور وہ بھی مکروہ کراہت تنزیہی ہے۔ وَنَحْوُهَا، یا بلی جیسے دوسرے جانور نے پی لیا ہو۔ وَكَانَ قَلِيلًا، اور وہ پانی تھوڑا ہو۔ تھوڑا پانی کی تفصیل ابھی آگے بھی آئے گی، برکے بتا دوں، یعنی جو دہ دردہ سے کم ہو۔ تو اگر پانی دہ دردہ سے کم ہو اور اس کم پانی میں جیسے لوٹے کا پانی ہے، ڈول کا پانی ہے، تو اس سے اگر بلی نے پانی پی لیا تو وہ پانی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، ہم مکروہ بکراہت تنزیہی ہے، لہذا اس سے پاکی حاصل کرنا، اس سے وضو وغیرہ کرنا بھی درست ہے۔ تو پانی کی چونکہ 5 قسمیں بیان کی، طاہر و مطہر ہونے کے اعتبار سے 2 قسموں کا بیان ہو چکا، تیسری قسم کا بیان فرماتے ہیں وطاہر غیر مطہر، پانی پاک ہو،
پاک کرنے والا نہ ہو، غیر مطہر ہو۔ یعنی پانی بذات خود تو پاک ہے، لیکن اس کے اندر دوسروں کو پاک کرانے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اور وہ کون سا پانی ہے؟ فرماتے ہیں صاحب کتاب وَهُوَ مَسْتُعْمِلَ لِرَفْعِ حَدَثٍ أَوْ لِقُرْبَةٍ، اور وہ پانی ہے جسے حدث دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو یا ثواب کی نیت سے استعمال کیا گیا ہو۔ خود ہی صاحب حاشیہ بحوالہ رد المحتار فرماتے ہیں القربۃ فعل ما یثاب علیہ، قربت اس فعل کو کہتے ہیں جس پر ثواب دیا جائے، یعنی ثواب کی نیت سے، ہے نا۔ بہرکیف تو اگر آدمی حادث ہو، محدث ہو، حادث نہیں محدث ہو، یعنی حدث کی حالت میں ہو، تو جو شخص محدث ہو وہ اگرچہ قربت اور ثواب کی نیت نہ کرے، اگر اس کے اعضائے عضو میں سے کوئی عضو پانی سے مس ہو گیا تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ ہاں کچھ وہ شخص جو باوضو پہلے ہی سے ہے، اگر اس نے قربت کی نیت نہ کی، ثواب حاصل کرنے کی نیت نہ کی، پھر وضو کر رہا ہے تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ ہاں وضو پر وضو اس لیے کیا، قربت کی نیت سے کیا، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کیا، تو پانی مستعمل ہو جائے گا۔ اس کی تفصیل اگر کسی کو چاہیے تو اعلیٰ حضرت کی مارکہ آرا کتاب فتاوی رضویہ کا مطالعہ فرمائیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَهُوَ مَسْتُعْمِلَ لِرَفْعِ حَدَثٍ أَوْ لِقُرْبَةٍ، کہ وہ پانی جو پاک ہو، پاک کرنے والا نہ ہو، وہ پانی ہے جسے حدث کے لیے، وہ پانی ہے جسے حدث دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو یا ثواب کی نیت سے استعمال کیا گیا ہو۔ کل وضو علی وضو بنیتی، جیسا کہ ثواب کی نیت سے وضو پر وضو کرنا۔ اب مسئلہ یہ درپیش ہوتا ہے کہ پانی آخر مستعمل کب ہوگا؟ تو چونکہ اس میں اقوال اگرچہ 3 ہیں، لیکن مذہب مہذب اور بہتر قول یہی ہے کہ پانی مستعمل ہو جائے گا جسم سے جدا ہوتے ہی۔ لیکن اگر پانی جسم ہی پر رہا، اعضائے عضو ہی پر رہا، تو کیا پانی مستعمل ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر اس وقت پانی کو مستعمل ہی مان لے تو پھر آدمی پاکی حاصل ہی نہیں کر سکتا، یہ اس کے لیے دشوار ہوگا، اور یہاں چونکہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں جسم سے جدا ہو گیا، تب چونکہ ضرورت باقی نہیں رہی، لہذا ہم اسی جگہ پانی کے مستعمل ہونے کا قول کر دیں گے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ پانی اس وقت تک مستعمل نہیں ہوگا جب تک کہ کسی جگہ میں ٹھہر نہ جائے یا کسی برتن میں ٹھہر نہ جائے، اس قول کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ قول کرنے کی بھی ضرورت درپیش نہیں آتی۔ بہرکیف صحیح روایت یہی ہے کہ پانی مستعمل ہو جائے گا اسی وقت جب کہ جسم سے ہی پانی جدا ہو جائے۔ صاحب کتاب اسی کو بیان فرماتے ہیں وَيَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انفصالِهِ عَنِ الْجَسَدِ، اور پانی مستعمل ہو جاتا ہے محض جسم سے جدا ہونے کی وجہ سے۔ اب بیچ میں چونکہ پانی کی 5 قسمیں تھیں، یہاں 3 قسموں کا بیان ہوا، بیچ میں کچھ تفریعات بیان فرمائیں گے، پھر 2 قسموں کا بیان آگے آتا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ بِمَاءِ شَجَرٍ وَثَمَرٍ، اور وضو کرنا، پاکی حاصل کرنا درست نہیں ہے، وضو کرنا درست نہیں ہے درخت کے پانی سے اور پھل کے پانی سے۔ درخت اور پھل کے پانی سے وضو کرنا درست نہیں ہے۔ وَلَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ عَصْرٍ فِي الْأَزْهَرِ، اگرچہ بذات خود بغیر نچوڑے ہوئے پانی نکلے،
ظاہر روایت میں، یعنی اظہر کہہ کر اشارہ ہے کہ اس میں اور بھی قول ہے۔ آپ کو بتا دوں، درخت کے پانی اور پھل کا پانی اگر خود بخود نکل جائے تو صاحب کتاب صاحب نور الایضاح کے نزدیک وضو کرنا درست نہیں ہے، اور کوئی نچوڑے اور نچوڑ کر پانی نکالے تو اس سے تو بالاتفاق وضو کرنا درست نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ امام برہان الدین کا جو اپنی کتاب ہدایہ میں فرماتے ہیں، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ کے نزدیک اگر خود بخود درخت یا پھل سے پانی نکل جائے تو وہ اس پانی سے وضو کرنا درست ہوگا۔ بہرکیف اس میں اختلاف ہے، اظہر کہہ کر اس کی جانب اشارہ ہی کیا گیا ہے۔ تو صاحب کتاب کا جو مذہب ہے، جو ان کے نزدیک بہتر ہے، وہ یہی فرماتے ہیں ولا یجوز بماء شجر، اور درخت کے پانی سے وضو کرنا درست نہیں ہے، وثمر، اور پھل کے پانی سے وضو کرنا درست نہیں ہے، ولو خرج بنفسه من غیر عصر، اگرچہ بذات خود بے نفس نفیس بغیر نچوڑے ہوئے نکل جائے، فی الازہر، اظہر روایت میں۔ آگے فرماتے ہیں ولا بماء زال طبعه بالطبخ، اور اس پانی سے وضو کرنا درست نہیں جس کی طبیعت پکانے کی وجہ سے زائل ہو گئی ہو، جس کی طبیعت پکانے کی وجہ سے زائل ہو گئی ہو، جیسا کہ آلو میں پانی ملایا، اس کو پکایا گیا، اس کی طبیعت بدل گئی، پانی کی جو طبیعت تھی وہ بدل گئی، اور اس کا اب وہ اپنا نام شوربہ لے لیا، تو شوربے سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ وہی فرماتے ہیں ولا بماء زال طبعه بالطبخ، اور اس پانی سے وضو کرنا درست نہیں ہے جس کی طبیعت پکانے کی وجہ سے زائل ہو گئی ہو، او بغلبتی غیر ہی علیہ، یا اس پر غیر کے غلبہ کی وجہ سے، یا اس پر غیر کے غلبہ کی وجہ سے پانی کی طبیعت زائل ہو گئی ہو، تو اس سے بھی وضو کرنا درست نہیں ہے۔ یعنی پانی پر اگر کوئی دوسری چیز مل گئی اور وہ دوسری چیز غائب آ گئی، پانی مغلوب ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس پانی سے وضو کرنا درست نہیں ہے۔ اب غلبہ کن کن چیزوں میں کب ہوگا، کب مانا جائے گا، انشاءاللہ اس کا درس کل کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔